بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شادی تھی۔ شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہوئیں اور 9 برس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ مغربی دنیا خصوصاً دشمنان اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کو لے کر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے اب ہندوستان کے کچھ تنگ نظر لوگ اس موضوع کو بحث بنا کر ہمارے نبی کا مبارک تقدس پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانان ہند کے لیے انتہائی گھنونی سازش ہے۔ اس کو لے کر آج کل ہر مسلمان پریشان ہے۔ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی توہین برداشت سے باہر ہے۔ مگر اس کے باوجود لا علم مسلمان اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض مسلمان خود حیران ہو کر اس پر سوال کرتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ نے اما عائشہ سے اتنی کم عمری میں نکاح کیا تھا؟ آگے جو تحقیق اور حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسے پڑھ کر آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ خود اپنے دوسرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کر سکیں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے، سمجھیں اور کسی تک آگے بھی پہنچانے والے بن جائیں، تاکہ آئندہ پوری زندگی آپ کو اس عنوان کے متعلق تذبذب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی کے وقت ان کی عمر شریف 9 برس تھی۔ ناظرین گرامی، یہ ساری روایات بالکل صحیح اور درست ہیں اور ان کی صحت میں بھی کوئی شک نہیں، جس وجہ سے بعض لوگ حیرانی اور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی سے نکاح کیا تھا؟ آئیے دوستو، اس کی حقیقت کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ کیا 1400 سال پہلے یہ عام سی بات تھی، اور اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ان روایات کی صحت پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں جو اوپر حدیث پیش کی گئی ہے، بلکہ اس کو تاریخی پس منظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی غذا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی استعمال میں چیزیں آنے والی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے جسم کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ 1400 سال پہلے کم عمری کی شادی عام سی بات تھی، بلکہ تب اکثر ہی کم عمر کی شادیاں ہوتی تھیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، امریکہ اور افریقہ میں 9 سے 14 سال میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ سینٹ اگسٹن نے 350 قبل از مسیح میں جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی۔ کنگ رچرڈ دوم نے 1400 عیسوی میں 7 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ ہنری 8 نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ عیسائیوں کی موجودہ بائبل کے چیپٹر 31 اور آیت نمبر 17 میں ہے، مگر ہر وہ لڑکی جو باکرہ ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو عیسائیوں کی ہے، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح 12 سال کی عمر میں 99 برس کے جوزف سے ہوا۔ 1929 سے پہلے تک چرچ آف انگلینڈ کے وزیر ہمیشہ 12 سال کی لڑکی سے ہی شادی کیا کرتے تھے۔ 1983 تک کیتھولک کینان کے قانون کے مطابق پادریوں کو 12 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی اجازت تھی۔ ایک بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ 1880 تک امریکہ کی اسٹیٹ ڈیلیوری میں
लड़कियों की शादी के लिए जो कम से कम उम्र थी वो 8 साल थी और कैलिफोर्निया में 10 साल। हैरत अंगेज बात यह है कि अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर में अब भी बिल तरतीब 12 और 13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की इजाजत है। यहाँ तक तो ईसाईयत और मगरबी मुमालिक में लड़कियों की शादी की मुनासिब उम्र और वहाँ के मारूफ शख्सियात के मुताल्लिक था, जिससे ये साफ नजर आता है कि तारीखी नुक्ता नजर से इस उम्र की लड़की से निकाह करना एक आम सी बात थी और इसको कोई मयूब नहीं समझाता था और इस उम्र में अक्सर लड़कियां बलूगत को पहुंच जाती थीं। अब बात करते हैं हिंदू मजहब की और हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों पर नजर डालते हैं कि उनमें लड़की की शादी की मुनासिब उम्र के बारे में क्या लिखा है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब मनुस्मृति में लिखा है कि लड़की बालिग होने से पहले उसकी शादी कर देनी चाहिए। गोतमा 18-21 में है कि बाप को चाहिए कि अपनी लड़की के अयाम हैज शुरू होने से पहले उसकी शादी कर दे, क्योंकि अगर बलोगत के बाद भी बेटी घर में रही तो इसका बाप गुनाहगार होगा। जैक गोडी ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुस्तानी घरों में लड़कियों को बलोगत से पहले ही बताया जाता है। श्रीनिवास इन दोनों के बारे में लिखते हैं, जबकि इंडिया में बलोगत से कबल शादी करने का रिवाज चलता था। लड़की को उसकी उम्र को पहुंचने से पहले उसकी शादी कर देनी होती थी। हिंदू लॉ के मुताबिक और मुल्क के रिवाज के मुवाफिक लड़की के बाप पर यह जरूरी था कि वो बालिग होने से पहले उसकी शादी कर दे। गर्चा के रुखसती में अक्सर ताखीर हो जाती और वो तकरीबन 3 साल तक थी। और ये बात सब जानते हैं कि ऐसी कम उम्री की शादियों का इंडिया में तो बहुत ज्यादा रवाज था। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में लिखा है, जिसकी बेटी इस हालत में बलोगत को पहुंची कि वो गैर शादीशुदा हो तो उसके हिंदू बाप को गुनहगार समझा जाता था। अगर ऐसा होता तो वो लड़की खुद ब खुद सदरा निचली जात के दर्जे में चली जाती थी और ऐसी लड़की से शादी करना शोहर के लिए बायस रुसवाई हुआ करता था। मनुस्मृति ने मर्द और औरत के लिए शादी की जो उम्रें तय की हैं वो इस तरह है कि लड़का 30 साल का और लड़की 12 साल की, या लड़का 24 साल का और लड़की 8 साल की हो। मगर आगे चलकर बृहस्पति और महाभारता की तालीम के मुताबिक ऐसे मौकों पर हिंदू लड़कियों की जो शादी की उम्र बताई गई है वो 10 साल और 7 साल है, जबकि इसके बाद के शलोकास में शादी की कम से कम उम्र 4 से 6 साल और ज्यादा से ज्यादा 8 साल बताई गई है। तो हिंदू मजहब के मानने वालों की अपनी किताबों के मुताबिक भी इस उम्र में शादी करना कोई ऐब की बात ना थी। जो लोग इस पर एतराज करते हैं या तो वो जहालत की बुनियाद पर करते हैं या सियासी मुफाद की खातिर, हिंदू मुस्लिम फसादात की खातिर, सियासत की खातिर। उनको चाहिए कि पहले तारीख और अपनी मजहबी किताबों का मुतालिया करें। 1400 साल पहले मुल्क अरब में भी इस उम्र में लड़की की शादी को मयूब नहीं समझा जाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन लोगों ने आपके पैगाम को जुटलाया था उन्होंने हर तरीके से आपको बदनाम करने और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। वो हर उस मौके की ताक में रहते थे कि जिससे वो रसूल अल्लाह की शख्सियत पर वार कर सकें, जुबानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। रसूल अल्लाह पर जो जुबानी हमले करते थे उनमें वो कभी आपको जादूगर कहते, तो कभी आपको झूठा कहते, तो कभी आपको मजनून कहते, नाउज बिल्ला। मगर कभी भी उन लोगों के दिलों में ये ख्याल भी नहीं आया कि हजरत आयशा से आपके निकाह को लेकर एतराज किया जाए या ताना दिया जाए कि इतनी कम उम्र लड़की से शादी क्यों की गई, क्योंकि उस वक्त उनके समाज में ये बात आम सी थी और उनके नजदीक वो कोई ऐसी ऐब की बात नहीं थी कि जिसको बुनियाद बनाकर वो आपको ताना देते। क्या आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह की हयात तय्यबा के पहले 54 साल तक सिर्फ वो एक ही ज़ौजा मोहतरमा के साथ रहे और वो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा थी। क्या आप जानते हैं वो एक बेवा औरत थी जिनसे रसूल अल्लाह ने निकाह किया, और क्या आप जानते हैं कि वो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी के ऐन जवानी के अयाम सिर्फ एक बीवी हजरत खदीजा के साथ गुजारे जो आपसे 15 साल बड़ी थी। रसूल अल्लाह ने उनकी वफात तक भी उनसे ताल्लुक रखा और यहाँ तक कि उनकी वफात के बाद भी उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और ताल्लुक बरकरार रखा। अल्लाह के हुक्म पर रसूल अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया, जबकि उनकी उम्र मुबारक 6 साल थी। मगर उस वक्त रुखसती नहीं की गई। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल की हुई तब आपकी रुखसती हुई। अब सवाल यह है कि जिस वक्त आपकी रुखसती हुई उस वक्त क्या हजरत आयशा अभी नाबालिग बच्ची थी? नहीं, बल्कि
ملک عرب کے موسم، غذا، ہوا اور درجہ حرارت اور وہاں کی رسمی ترتیب کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول اور بلوغت کی عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے، مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی رہی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ نمبر 3، اللہ پاک نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 رات خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور حضور اکرم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے، یہ شرف میرے سوا اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو نصیب نہ ہوا۔ نمبر 6، حضور اقدس نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہ ہوا۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور کی کسی اور زوجہ مطہرہ کو حاصل نہ ہوا۔ نمبر 8، رسول اللہ کی وفات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں رسول اللہ کا وصال ہوا۔ نمبر 2، رسول اللہ نے میری باری کے دن وفات پائی۔ نمبر 10، حضور اقدس کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ عبادات میں بھی حضرت عائشہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار رہا کرتی۔ سخاوت اور صداقت اور خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر ممتاز تھی۔ ام ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے تو آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہ رکھا۔ اس دن میں اور وہ روزے دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا، 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا، اور وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ رسول اللہ کی سب سے محبوب ترین بیوی تھی۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج معالجے کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں اکثر علیل ہو جایا کرتے اور عرب و عجم کے اتباع آپ کے لیے دعائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دعاؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اسی لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی۔ 17 رمضان شب 7 شنبہ 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت عائشہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔